بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی صحف یا کتب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وساطت سے اس جہان میں بسنے والے انسانوں پر آئے ہیں، ان سب میں اللہ کا پاک قرآن، یہ پیغام، اللہ کریم کا یہ ذاتی کلام اور یہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت کا ایک خوبصورت ترین نظام، اس کا مجموعہ ہے یہ کلام اور یہ قرآن۔ اور دوسری اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ جب سے آیا ہے اور جب تک جہان رہے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہی پیغام انسانیت کے لیے رہے گا، اس میں کوئی تغیر ایک ذرے کے برابر بھی اس کا امکان اب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو یہ انسانیت پر ایک انعام کے طور پر یہ خوبصورت زندگی گزارنے کا پیغام بن کر ہم تک پہنچا ہے، اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے دین کی مخالفتیں تو پہلی امتوں میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور جو بدبخت طبقہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کسی پیغام کو کسی بھی وجہ سے رد کرتا ہے تو یہ اس کی بدبختی اور اس کا ایک انتہائی گھٹیا بے ظرفی اور کمینگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مگر یہ پاک کلام اور یہ قرآن جو ہے، اس پر جو لوگ اس کے مخالفت اور اس کے سامنے مخاصمت کا شکار ہوئے، ان لوگوں کی خصلت بھی باقی پچھلی امتوں سے کوئی مختلف سی ہے۔
قبائلی معاشرہ تھا، سرداری نظام تھا، اور سب سے بڑی بات کہ جو اللہ کریم کی طرف سے اس کا گھر بیت اللہ تھا، اس کا یہ سارا طبقہ متولی تھا، ان پر ان کا حکم چلتا تھا، جو بھی وہ کہہ دیتے تھے وہ مخلوق کو ماننا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ جو آپ کپڑے پہن کر آتے ہیں وہ کپڑے ہمارے اس بستی کے سرداروں کے شان کے نہیں ہوتے، اس لیے آپ اگر طواف کریں گے تو کپڑے اتار دیں، برہنہ طواف کرواتے ہیں۔ اگر کسی پر بڑی مہربانی کرتے تھے تو یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑے تمہیں دیتے ہیں، تم وہ پہن کر سکتے ہو، اپنے کپڑے پہن کر نہیں کر سکتے۔ یعنی جس معاشرے میں اس طرح کی صورتحال ہو، وہاں اگر اللہ کے پاک کلام کی مخالفت ہو تو اس کا مخالفت کا معیار بھی باقیوں سے مختلف ہوگا۔ پھر وہ طبقہ جو تھا وہ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کے رابطے رہتے تھے، کیونکہ مخلوق جب حج پر آتی تھی، اس دور میں بھی حج تو ہوتے تھے چاہے جیسے بھی تھے، تو ظاہر ہے ایک بستی میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور جو حج پر آتے تھے وہ قریش کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق وہ سارا کچھ کرتے تھے، تو ان سے روابط بنا کر رہنا پڑتا تھا لوگوں کو۔ تو ان کو ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا اس کا بھی پتہ ہوتا۔ پھر یہ خود تجارت پیشہ لوگ ہوتے تھے، سارا سال ان کے تجارتی جو قافلے ہیں وہ چلتے رہتے تھے، فلسطین سے لے کر یمن سے لے کر مغرب تک، آگے تک چلتے رہتے پوری دنیا۔ پھر حج کے موقع پر ان کا اپنا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا، جس میں بڑی خرید و فروخت ہوتی تھی، سرداران قریش اس کے اندر جا کر خود بھی اپنی خریداریاں کرتے تھے، وہاں اپنی سرداریوں کے مظاہرے کرتے تھے، مجالس لگاتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ تو جب یہ قرآن کریم آیا تو جو ان کا مخالف طبقہ بن کر سامنے آیا، ان کے اعتراضات جو ہے وہ بھی قرآن کریم نے لکھے، وہ اعتراض کیا کرتے۔ کوئی عجیب معاملہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں وہاں تشریف لے جاتے، مینا عرفات میں لوگوں سے باتیں کرتے، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور اسی بستی کے سردار بڑے بڑے، خود آپ کا چچا ابی لہب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لوگوں کو اسلام کی بات کرتے جاتے اور وہ پیچھے سے چلتا آتا جلوس کی شکل میں، اور بڑا واضح کہتا آتا ان کی بات نہ ماننا، الیاذ باللہ، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ جادوگر ہے، یہ الیاذ۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہاں بتایا ہے۔ وہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو کھوتے ٹائپ، لا یعلمون، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ دین کیا ہوتا ہے، صرف کوئی کپڑے پہن لینے سے یا منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول لینے سے، یا جو ہے وہ فرنگی کا گندا پلیت قسم کا کلچر کے مطابق لباس پہن لینے سے تو کوئی آدمی عالم یا عقل مند نہیں بن جاتا۔ عقل مندی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان انہیں نصیب ہوا۔ اپنا اپنا زاویہ نظر اور سوچ کا انداز ہے۔
جب نہرو مرا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہوتے تھے قاضی ثناء اللہ، بہت عجیب و غریب انسان تھے، عجوبہ روزگار تھا وہ بھی اس دور کا۔ عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی، اور اس زمانے میں بھی روز کی 300 رکعت پڑھتے تھے اس عمر میں، اور اونچا بھی سنتے تھے۔ تو لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ فلانا نہرو تھا، بڑا مدبر تھا، بڑا سیاستدان تھا، بڑا لیڈر تھا، بڑا وہ تھا، یہ تھا، تو وہ مر گیا ہے۔ اس خبر آئی تو وہ تبصرہ کر رہے تھے، وہ بیٹھے تھے دور، انہوں نے ایسے پوچھ لیا کون مر گا؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، کا نام ہندو تھا، اور وہ بڑا دنیا کا مشہور آدمی تھا، اور ان کا وزیر اعظم بھی تھا، اور بڑا مدبر تھا، بڑا سنتے رہے۔ کہ میرے نزدیک سب تو زیادہ بے وقوف روئے زمین تے اگر کوئی ہو سکنا تو وہ ہو سی۔ اگر عقل مند ہوتا، صاحب فراست ہوتا، تو وہ محمد رسول اللہ کا غلام نہ ہوتا۔ عقل کو تو یہ بھی آ رہا، وہ تو کوئی گدھا تھا، لعنت بھیجے اس پر، جو جہنم واصل ہوا، اللہ کی زمین پر کوئی نحوست کم ہوئی، کسی کافر کتے کی جان چھٹی۔ وہ کیا مدبر تھا جس کو محمد اور رسول اللہ کے فیضان سے حصہ نہیں ملا اور کفر اور طاغوت پر پھر رہا، وہ مدبر ہوتا۔ اگر کسی نے تدبر سیکھنا ہو تو بلال حبشی سے سیکھو، صہیب رومی سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، سلیمان فارسی سے سیکھو۔ تدبر تو وہ تھا، تو کوئی گدھا تھا۔ تو جو اس طرح کے گدھے ہر وقت ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، پھر رہے ہیں۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے گدھوں کی بھرمار، جو بظاہر آپ کو بڑے یہ وہ ٹپ ٹاپ نظر آئیں گے، مگر ان سے بات کرو، ان کے نظریات سنو، ان کی بساط آپ بحث کرو، ان کے ساتھ آپ دین کے حوالے سے کوئی بات کرو، تو وہ ایسے ثابت ہوں گے جیسے جدی پوشتی گدھے ہوتے۔ تو اسی طرح کا ایک گدھا ایلیمنٹ جو تھا اس دور میں بھی وہ کہتا تھا کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے احکام نازل ہوتے ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں، اور میں اس کو آسمانوں سے ریسیو کرتا ہوں، اور پھر وہ فرشتہ ہے، وہ آتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے، میں آگے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ بڑے جو سردار لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کو ساری زمین پر چھوڑ کر مکے کی پوری بستی کے علاوہ رات کو اتنے ہمارے بڑے بڑے گھر اور حویلیاں اور سرداریاں، ان سب پر وہ فرشتہ جو پیغام لاتا ہے اس کی تک نہیں پڑتی، اور آپ برے یتیم پر آ کر وہ وحی نازل کرتا کرو گا۔ وہ کہتے تھے اگر آسمانوں سے کوئی وحی آنی ہی ہے اور اللہ نے بھیجنی ہی ہے، اور فرشتے نے آ کر آپ کو بتانا ہی ہے، تو ہم سے زیادہ سوٹیبل اور اس کے کون ہو سکتا؟ اس نے صرف آپ کو چنا تھا۔ آؤ کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ، وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کرتا، ہمیں براہ راست کیوں نہیں بتاتا؟ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، ایک آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا عبداللہ بن ربیعہ، بہت بڑا سردار کا بیٹا تھا۔ ایک آپ کا چچا زاد بھائی تھا سفیان بن حارث، بعد میں اسلام لے، دونوں اسلام لائے، بڑا خوب لائے۔ تو یہ اس وقت آپ کے پاس آ گئے
اور انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آج کل ہر وقت ہر موضوع پر ہر جگہ پر ہر چوک میں ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کا اسلام ہی ہمارے موضوع بحث ہے. آپ کی باتیں سن سن کر ہمیں بڑا ہنسی بھی آتی ہے، شغل بھی ہوتا ہے، ہم سارے تبصرے بھی کرتے ہیں، استہزاء بھی کرتے تھے، ہم تبصرے اڑاتے تھے. آپ ایک ہمارا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو پیغام آتا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ یہ ہماری طرف سے اللہ کے حضور پیش کریں. کیا تمہارا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا ہم آپ کی بات مان جائیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں مجھ پر فرشتہ آ کر اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، اسی طرح ہماری طرف سے اللہ کو پیغام بھیجے کہ کبھی ہمارے پاس بھی آ جایا کرے. بھئی کیسے آئے؟ کہا اس کے ہاتھ میں رکا ہونا چاہیے، اس رکے کے اوپر ہمیں مخاطب کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبداللہ بن ربیعہ اور دوسرے سرداروں کے نام. اور اس میں کیا ہو؟ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جی برائے مہربانی اسلام اچھا مذہب ہے، دین ہے، میں نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، آپ جو ہے وہ اس کو مان کر مشکور فرماؤں. میں کر لوں گا. تو اب یہ جس بندے کو سرداری کا زوم بھی تھا، نواب کے بیٹے بھی تھے، اپنے آپ کو بڑے دنیا کے سیانے بھی کہتے تھے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں براہ راست کیوں نہیں مخاطب کرتا، اور وہ آیتیں جو آپ پر نازل کرتا ہے ہم پر کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیہ، تو ہمارے اوپر آیتیں کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ دیکھیں اللہ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ گدھے کا طبقہ جو ہے نا، گدھا طبقہ، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ جو اعتراض آپ پر آ رہے ہیں یہ ساروں پر ہوئے ہیں، اور اب بھی ہوتے ہیں اور یہ ہوں گے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہتا تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کی مشابہت، یہ ایک ہی سانچے میں گڑے ہوئے دل. یہ وہ قلوب ہے جو اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، وہ صرف ان کے جسموں کو لاشوں کے طور پر وہ لیے پھر رہے ہیں، اور وہ چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں. جس کو اللہ کے دین کی عظمت اور اس کا تقدس اور اس کی عصمت اور محمد رسول اللہ کی فیضان کی نبوت اور رسالت اور اللہ کے کلام کی برکت اور اسلام کی شان، اگر جس کو اس کا ادراک نہیں ہے، وہ روئے زمین کا سب سے بڑا پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے لباسوں والا، بڑے بڑے اپنے آپ کو افلاطون کہنے والا، وہ سب سے بڑا روئے زمین کا گدھا وہی ہے، انسان کی شکل میں وہ گدھا. تشابہت قلوبہم، اللہ کہتا ہے یہ جو پہلے صدیوں پہلے جو اعتراض کر گئے اور جو اب کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اتنی صدیاں سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جو پہلے منکرین اسلام کے دلوں کے اندر نحوست اور غلاظت اور تعفن اور خوف سے باطن تھا، وہ نسل در نسل چلتا 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 ان کے دلوں کے اندر بھی وہی آ گیا. یہ جو قلبی مشابہت ہے یہ نسل در نسل بندوں کی تباہی پٹ کے رکھ دیتی ہے. اور اگر اس کا رخ صحیح ہو تو قلبی مشابہت جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور مدینے کی گلیوں میں آپ پہ قلب اطہر سے جو فیضان محمدی کی شعاعیں نکلتی تھی، وہ سینکڑوں میل دور بھی ہوتے تھے تو ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں بھی وہ آ جاتے. قلبی مشابہت ہوتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا
کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ زمین و زمان کے فاصلوں کو پاٹ کر رکھ دیتا ہے، اور یہی جس کو عقل میں آ جاتا ہے وہی اس تصوف، اسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ تصوف کیا ہے۔ ایسے ایسے درویش ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں ان کی سوچ کا عالم وہ ہوتا ہے جس کی شرح گنبد خضرا سے عطا ہو، اس کا لاشعور جو ہے وہ بولتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے اور اتباع ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا اسپوکس مین، ترجمان اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا، اور وہ ایسا عظیم الشان انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا زبان ترجمان سے ادا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے شعور اور لاشعور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جس کو یہ کیفیت عطا ہوتی ہے وہ محدث ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث عمر بن خطاب، یہ حدیث بات ہے۔ تو اصل جو ہے یہ قلبی جو مشابہت ہے نا، تشابہت قلوبہم، یہ سارے کے سارے منازل سلوک، مناسب تصوف اور تقرب ربانی اور فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ماخوذ یہی قلبی مشابہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ جو صحابہ کی بات تھے ان میں سے 92% جو تھے امی تھے، وہ معاشرہ امی ان کا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کی بستی میں ٹوٹل 18 پڑھے لکھے ہوتے تھے جن میں ایک میں بھی ہوتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے وہ پڑھا لکھا۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا محاورہ سیکھا ہے وہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا، وہ میری استاد بھی مجھے عربی کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا بتاتی۔ تو اللہ کا فیصلہ بڑا اٹل ہے۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اگر یہ آپ کی مشابہت قلبی جو ہے یہ کسی درویش کے ساتھ جڑ جائے، آپ اس کے آگے دل ہار بیٹھے، اس کے ہو جائیں، اس کے ساتھ آپ کی دھڑکنیں جو ہیں وہ میل کھا جائیں اور دلوں کو راہ عطا ہو جائے، تو یہ بھی ایک ایسا عجیب تحفہ ہے، ایسا عجیب اللہ کا انعام ہے، ایسا عجیب محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان ہے کہ جس کو یہ عطا ہوتا ہے اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ کی اتباع کا زیور اس کے سینے میں جڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے معیت جو ہے یہ تصوف کے یہ بڑی ضروری ہے، معیت قلبی، تشابہت قلبی۔ اسی کے حصول کے لیے ساری کی ساری زندگی
لوگوں کی کھپ جاتی ہے، کسی طرح مجھے وہ مشابہت قلبی باطنی طور پر عطا ہو جائے کہ میری سوچوں کے دھارے وہی ہو جائیں جو گنبد خضرا کی مکین ہستی کی خواہشات اور اتباعات سے مسجع اور مرجع، اور میں ان ہستیوں کے ساتھ وہی سوچ ہو، وہی خیالات ہوں، وہی میرے معمولات ہوں، انہی پر میرے معاملات ہوں۔ جس کو یہ عطا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ اعتراضات سنتے تھے تو ظاہر ہے بندہ دلگیر ہوتا ہے، اور لوگوں کے مخالفت بھی بڑی، لوگوں کو جو ہے وہ دلوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، خاص طور پر اپنے جب ہوتے ہیں۔ یہی سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ جو تھے، یہ دونوں غزوہ فتح مکہ میں مسلمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں آتے ہوئے دیکھا، سفیان بن حارث کو، چچا زاد حارث سب سے بڑا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی تایا زاد بھائی تھا۔ آپ اس وقت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں خیمے میں موجود تھے، دیکھا کو یہ آ رہا ہے، تو وہ پچھلی اس کی ساری جو کارروائی تھی وہ آپ کے ذہن پر تھی، آپ نے دیکھا آ رہے ہیں تو آپ اٹھ کر اپنے خیمے سے اندر حویلی زران خانے کی طرف چلے گئے۔ دل پر دکھ تھا، آثار تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی۔ جب آپ آ گئے تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک کیوں آ گئے؟ مہمان تو کچھ آ جا رہے ہیں ابھی آپ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ آ رہا ہے سفیان میں، اس کو اب اسلام یاد آیا، اس نے میرے ساتھ بدر میں بھی یہ لڑا ہے سامنے۔ پھر بھاگ کر آ گیا تھا، جب بدر میں دیکھا نا اس نے بھائی حالات بدل گئے، وہاں سے بھاگ کر آ گیا۔ تو پہلے آ کر خبر دی اپنے چچا ابی لہب کو، وہ اس کو پوچھتا فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ تہتے ہو گیا۔ فلاں کا کیا؟ یا وہ اس نے سرداروں کے نام لیے، اور جس کا بھی نام لیتا یہ کہتے کہ وہ مارا گیا۔ اس نے کہا شاید اس کا دماغ ٹکانے نہیں رہا، یہ جس کو میں پوچھتا ہوں کہتا ہے مارا گیا۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ تاکہ مجھے تسلی کرنے لگا بھائی میرے بارے میں کیا کہتا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ کون ہیں، اگر آپ ہوتے تو آپ بھی وہیں پڑے ہوتے جو حالات وہاں چلے، آپ اگر ہوتے تو تیرا بھی وہی حشر ہونا تھا جو دوسروں کا میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی چکی تھی جو ایسی چلی ہے جس میں جو آگے آیا اس کا سر کچلا گیا ہے، وہ کوئی ایسی چکی تھی۔ تو جب اسلام کے نام کی انشاءاللہ تعالی چکی چلے گی، اللہ کا امر ہوگا اور وہ چاہتا ہوگا، تو پھر محمد رسول اللہ کے کلام مقدس و مطہر کے ساتھ جن کے قلوب دھڑکتے ہیں وہ میدان میں درویش کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سما ہوئی ہے۔ قسمت کا معاملہ جس کے نصیبوں میں ہوگا مگر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو حق مبعوث فرمایا، میں نے آپ کو جو رسالہ دیا یہ حق ہے، بشیرا ونذیرا، جتنے بھی انسانیت کو بشارتیں عطا ہو سکتی ہیں میری طرف سے وہ آپ کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوگی، اور جو انسان بدبخت ہے اس کو بدبختی کے یہاں اس جہان کی زندگی میں متنبع کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کو مقرر کیا، آپ بشارتیں بھی دیں اور لوگوں کو ان کی بدبختی سے بھی ڈرائیں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ جو فن خان بنے پھر رہے ہیں اور تنقیدیں کرتے پھر رہے ہیں اور اعتراض کرتے پھر رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ میرے حوالے کریں۔ جس طرف یہ جا رہے ہیں
اور جو کچھ یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی تقدس اور عظمت کا جس طرح یہ پاس کر رہے ہیں، آپ ان کو میرے حوالے کریں۔ بلا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں خود ان سے بات کروں گا۔ میرے بھائی، اسلام اللہ کا کلام، اسلام روئے زمین کا سب سے خوبصورت ترین نظام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس جہان میں زندگی گزارنے کا نام، اسلام اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ کی اتباع کا خوبصورت خوشبودار گلدستے کا نام۔ اگر آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ قائم ہے اور دلوں سے قائم ہے اور قلبی مشابہت تمہاری گنبد خضرا کی مکین ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے انشاءاللہ تعالی جب میدان لگے گا اور ہر کوئی آمنے سامنے کھڑا ہوگا، تو جن کے دلوں کی دھڑکنوں کی بات ڈور محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شروع کر دے۔ یہ باقی بابے شابے کی جمہوریت نہیں چلنی، یہ اسلام پرائیویٹ معاملہ۔ آپ یقین کریں، یہ جو مذہب ہے کا نام انہوں نے کر یہ دین کو، تو یہ دین کا نام ہی نہیں لینا پسند، مذہب یہ مذہب کا لفظ جو ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں، یہ مذہب ہم نے گھڑ لیے اور اس میں ساری تعویلیں لے آئے۔ تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام، اور اللہ کہتا ہے جو میرے اسلام کا باغی ہوگا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ ایسے جہنمی کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں جانوں گا۔ یہ میرے بھائی، قرآن نازل ہی اسی بابرکت مہینے میں ہوا ہے، اور اس اسلام کے دفاع کا خوبصورت پاکیزہ روئے زمین پر تاریخی ایک عجیب و غریب انسانیت کا شاہکار اگر دفاع کا کوئی مظاہرہ ہوا ہے تو وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اور وہ بدر کے میدان میں ہوا ہے، جس کو اللہ نے کہا یوم الفرقان۔ باقی دن ایک پاسے، بدر کا دن ایک پاسے، وہ یوم فرقان اللہ نے کہا۔ وہ یوم فرقان کیا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ وفا کرنے والے تھے، جب وہ میدان میں اترے اور اس کے دفاع کے آگے کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے بھی میدان میں آئے اور حق اور باطل نے للکارا ایک دوسرے کو، تو اس وقت فرشتے بھی اس للکار کے نظارے دیکھنے کے لیے آسمان سے میدان بدر میں آئے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سرخ روح ہوئے، اور کفر جو ہے وہ آج بھی اس بدر کے میدان میں قریب بدر کے ویران کنویں کے اندر وہاں پڑا ہوا ہے، اور دنیا دیکھ کر آتی ہے کہ یہاں اسلام کے مخالف ان کا انجام یہی ہے۔ انشاءاللہ اب بھی جب اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا نعرہ بلند ہوا اور درویشان حق میدان میں آئے، انشاءاللہ تعالی یہی ملک اسلام کے دین کے دشمنوں کے لیے قلعہ پہ بدر رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے دین کے ساتھ وفاؤں کی تجدید کرو، اس عہد کی، اسی کی عظمت اور تقدس کے لیے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سلیقہ دو، جینے کا طریقہ سمجھو، قرآن اور اسلام کے ساتھ وفا کرو، کل کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی شفاعت عظمت میں نصیب ہو جائے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہو تو چاہے جو مرضی تم لباس پہن لو، جتنے مرضی گرگٹ کی طرح شکلیں بدلو، جتنی مرضی ڈگریاں لو، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ وہاں اس کو ہوگا جس نے قرآن اور اسلام اور نبوت خیر الانام کے ساتھ وفا کی۔ رہ گئی رمضان کی عظمت اور تقدس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کی یہ ابتدا بھی اسی اسلام میں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے
کہ اسلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ یہ اسلام جس مہینے میں نازل ہوا قرآن بن کر، وہ مہینہ باقی سارے مہینوں سے افضل، جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی سارے انبیاء کرام کی سردار تھی، جس بستی پر نازل ہوا وہ بستی بھی ام القریٰ باقی بستیوں کی ماں کے درجے پر چلے، اور جس قوم پر جس امت پر نازل ہوا وہ امت بھی روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو گئی، اور ہم بہترین امت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی ساری انسانیت کھڑی ہوگی تو وہاں بھی لوگوں کی نظریں ان درویشوں پر ہوں گی جنہوں نے اس زندگی میں قرآن کے ساتھ وفا کی۔ فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے، اور اللہ کا قرآن کھلا ہوا واضح واضح آیتیں بتا رہا ہے، اور انسان کو حق کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہمارے جو کفر اور طاغوت کے ساتھ تعلقات در پردہ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ڈرا رہے ہیں، انذار بھی کر بتا رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اپنی ساری وفاؤں کرو، اسلام اور قرآن اور سنت خیر الانام کی طرف موڑو، بچ جاؤ۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، وآخر دعوانا